الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ الأعلى بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم شفیع معظم نبی محترم تاجدار انبیاء شافع روز جزا شب اسرا کے دولا مالک ہر دو سرا سرور کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات آقا کل محبوب کل مقصود کل موجود کل منبع کل ماوع کل ہر جائے کل جناب احمد مصطفیٰ
پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی چاہتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے آج ہمیں پھر موقع نصیب فرمایا ہم مل کر اس کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکا سکیں اور پروردگار عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس شوال کا مہینہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو پروردگار عالم اس بندے کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ماہ مقدس بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اسلام کا دوسرا معرکہ جسے ہم غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی ماہ مقدس میں ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کی تیاری فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ احد پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ احد پہاڑ پتھر کا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ کون سا پتھر ہم سے محبت کرتا ہے، کون سا پتھر ہم سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ احد پہاڑ یحبنا ونحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو قریش مکہ 70 کے قریب مارے گئے تھے اور اتنے ہی قیدی ہوئے، تو پھر انہوں نے اپنے قبائل میں جا کر اپنے ہم خیال لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ بالآخر وہ اس شوال کے مہینے میں مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جان نثار
اپنے محبت کرنے والے اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کیا اور 3000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور والذی انزل علیک الکتاب لا اطعمکم اليوم طعاما حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، میں اس وقت تک نہیں کھانا کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کر ان لوگوں سے مقابلہ نہ کر سکوں، نبرد آزما نہ ہو سکوں۔ اور اس کے بعد حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور اس میں داخل ہوں گا۔ اور حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کیا، کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور میدان جنگ سے نہیں بھاگتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تو سچ فرمایا ہے تو نے۔ اور پھر آپ وہاں سے نکلے، اسی جنگ میں آپ شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ ہم مدینے میں رہ کے نہیں بلکہ مدینے سے باہر نکل کے ان کافروں سے جنگ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو باجماعت نماز کے لیے اجازت مرحمت فرمائی اور خود نبی پاک احد کے میدان کی طرف سفر فرمانا شروع کیا۔ 1000 مسلمانوں کی تعداد تھی، جن میں سے 17 ایسے صحابہ تھے جن کی عمر 14 سال سے کم تھی۔ اب ذرا غور کریں، 14 سال کی عمر ابھی بچے کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ 14 سال کے لوگ بھی، 14 سال سے کم کے لوگ بھی غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں اور اپنے بازوؤں کو آزما رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسلام پہ اپنی جان کو قربان کرنے کا موقع میسر آیا ہے، تو ہم اس کو ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احد جو ہے وہ مدینے سے 3 میل کی مسافت پر ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے سفر فرمایا تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، ابھی تھوڑا سفر طے کیا تو وہ 300 اپنے ہم خیال لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا، جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب پہلے ہی تعداد کم تھی دشمنوں کے مقابلے میں، پہلے 1000 تھے، وہ 3000 تھے، اب 300 کم ہو گئی، یہ 700 رہ گئے اور وہ 3000 لوگ تھے۔ اور ایک بہت بڑا دھچکا لگا، واپس آ گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ معاہدے ہوئے تھے غیر مسلم قبائل سے، ہم ان سے مدد لے لیتے ہیں
تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت لنا، ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن حکیم کی آیت کا نزول فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ اپنا رازدار کسی غیر کو نہ بناؤ، یعنی اپنے راز کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ جنگ میں راز ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ لہذا آقا کریم نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ نہیں جنگ کے لیے ان سے کوئی حاجت مانگیں گے، ان سے کوئی جو ہے وہ مدد مانگیں گے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم حق کی راہ میں جا رہے ہیں۔ اگر 313 کے مقابلے میں 1000 بندہ آتا ہے تو پروردگار عالم 313 کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم 313 سے تو زیادہ ہی ہیں، اگر تو کافر زیادہ ہیں لیکن ہم بھی تو زیادہ ہیں، ہمارے لوگوں کی قوت ایمانی تو زیادہ ہے، وہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام 700 صحابہ اکرام لے کے غزوہ احد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ابھی غزوہ احد شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، چونکہ جنگ ہے تو جنگ میں بندہ شہید بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ایک دعا مانگے گا دوسرا آمین کہے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ جب صبح میدان جنگ ہو تو میرا ایک ایسے طاقتور جنگجو سے مقابلہ ہو، پھر میں اس کو مار دوں اور جو اس کا مال غنیمت ہے وہ میں خود جو ہے اس کو لے لوں، جو اس کی زرے ہیں، جو اس کا گھوڑا، جو بھی اس کی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آمین۔ جب صبح ہوئی اور دوسرے صحابی نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ کل میرا مقابلہ طاقتور انسان سے ہو اور وہ مجھے شہید کر دے، شہید کرنے کے بعد وہ میرے ناک کو کاٹ دے، میرے کان کو کاٹ دے، میرے ہاتھ کو کاٹ دے، حتیٰ کہ میرا مسلح بنا دے، اور جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے رب پوچھے ہاں بھائی عبداللہ بن جاش کیا لے کے آیا ہے، تیرا کان کدھر گیا ہے، تیرے ہاتھ کدھر گئے ہیں، تیری ناک کدھر گئی ہے، تو میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں، یا اللہ یہ میرے ہاتھ اور میرے کان جزیہ انفہ و اذنہ فیکا و فی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو میرے کان نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ نہیں ہے، یہ میں نے تیری اور تیرے رسول کی محبت میں قربان کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا آمین۔ تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میری دعا سے میرے بھائی کی دعا زیادہ افضل ہے، میری بھائی دعا، میرے بھائی کی دعا جو ہے وہ میری دعا سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو پھر صبح ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جاش کو دشمن نے شہید کر دیا، اس کے ناک کو کاٹ لیا گیا، کان کو اس کا من کا مسلح بنا دیا گیا۔ تو ذرا غور کریں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے میدان جنگ سے پہلے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے موت آئے تو اس طرح موت آئے، میری شہادت ہو تو اس طرح شہادت ہو، اور اس وقت پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش فرماتے ہیں جب میدان جنگ لگا ہوا تھا تو میری تلوار ٹوٹ جاتی ہے،
اب وہاں پہ کوئی اور تو تلواریں تھی نہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اور تلوار عطا فرما دیتے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت سے ٹہنی کو اتارا، کھجور کا حدیث مبارکہ میں لفظ ملتے ہیں، کھجور کی شاخ کے آقا کریم نے درخت سے کھجور سے اس کو الگ کیا اور ہوا میں لہرایا اور جناب حضرت عبداللہ بن جاش کو عطا فرمائی اور آقا کریم نے فرمایا یہ لے جاؤ، اس کے ساتھ جو ہے وہ تم دشمن سے جہاد کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ درخت کی ٹہنی تھی، جب میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر میں نے اس کو ہوا میں لہرایا تھا، ادھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے۔ جب میں نے اس تلوار کو ہوا میں لہرایا تھی وہ ٹہنی، لیکن جب میں نے ہوا میں لہرانے کے بعد اس کو دیکھتا ہوں وہ ٹہنی اللہ کے حکم سے تلوار بن چکی تھی۔ اور پھر میں نے اس تلوار کے ساتھ کتنی جنگ کی، پھر جب میں شہید ہو گیا اور یہی تلوار کافی ہارون رشید کے زمانے تک یہ تلوار رہی تھی اور اس کا نام انہوں نے ارجون رکھا۔ اور ایک تلوار جنگ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹی تھی، وہ بھی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی عرض کیا حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، کرم فرمائیے گا۔ میرے کریم نے انہیں بھی کھجور کی درخت سے شاخ کو توڑا، انہیں بھی عطا فرما دیا اور انہوں نے اس کا نام العون رکھا اور کئی سال بعد بھی وہ اس سے جنگ کرتے رہے۔ ذرا غور کریں نا کہ درخت کی ٹہنی تلوار کیسے بن جاتی ہے، تو اسی کا جواب اپنے انداز میں میرے اور آپ کے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے عطا فرما دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی نبی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اب ذرا غور کریں نبی کیا اختیار نہیں رکھتا؟ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار دے کے بھیجا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تھی وہ ٹہنی، آج جدید دور ہے، مجھے بتائیں کیا ایسی ریسرچ ہو چکی ہے کہ آدمی ٹہنی کو توڑے اور اس ٹہنی کو بندہ شاخ درخت کی ہو اسے بندہ تلوار میں تبدیل کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن جس کی زبان پہ اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی ہو، وہ جو زبان سے جملہ نکالتا ہے اللہ اس جملے کو قبول فرما کے پورا بھی فرما دیتا ہے۔ اور تھی وہ ٹہنی، لیکن پروردگار عالم کے محبوب نے جب دعا فرمائی تو اللہ پاک نے اسی وقت دعا کو قبول فرما کے حالت میدان کارزار ہے، میدان جنگ ہے، آقا کریم نے درخت کی ٹہنی کو دیا، پروردگار عالم نے اس کو تلوار میں تبدیل فرما دیا۔ میرے بھائی ذرا غور کریں۔ پھر اسی طرح دیگر صحابہ کرام، حضرت عمر بن جموح آپ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں کے چارے میدان جہاد میں جاتے ہیں اور آپ مزور تھے۔ حضرت عبداللہ عمر بن جموح مزور صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ نے بچوں کو کہا میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے، بچوں نے کہا ابا جی آپ مزور ہیں آپ نہ جائیں۔ وہ نبی مہربان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے میں بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا آپ مزور، ان کی ٹانگ ایک ٹوٹی ہوئی تھی، آپ مزور ہیں آپ نہ جہاد میں جائیں، اصرار کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی جہاد میں جانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو غور کریں، اب ہمارے ہاں بندے کو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے، ہم نماز سے ہم اعمال صالحہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ میدان جہاد ہے، پتہ ہے جان چلی جانی ہے، پتہ ہے میں نے شہادت لے لینی ہے، پتہ ہے میں نے مر جانا ہے، لیکن غور کریں مزور بھی ہے، شرعی عذر بھی ہے، لیکن پھر بھی اصرار کیا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے میں بھی جہاد میں نہ جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے جب حکم ارشاد فرمایا تو جب وہاں سے پلٹے میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی خائبہ، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لے،
مجھے زندہ واپس اپنے اہل خانہ میں نہ پلٹانا بلکہ مجھے بھی شہادت کے درجے سے فائز فرما دینا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور اسی جنگ احد میں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو غور کریں، شرعی عذر بھی تھا پھر بھی میدان جہاد میں جا رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں ہر طرف سے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے غیر قانونی طاقتیں جو ہیں، غیر مسلم طاغوتی طاقتیں اس حال پہ آ چکی ہیں، لیکن ہم کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام فلاں چیز کا درس دیتا ہے، اسلام فلاں چیز کا درس دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام ہر چیز کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام اپنی خود پاور بھی رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام پہ خلاف کسی قسم کا پرچم بلند کرتا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا اپنے گھر میں بیٹھے رہو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے میدان عمل میں آ کے دشمن کو منہ توڑ جواب دو۔ آج وقت وہی آ چکا ہے اور ہمیں یہی کہا جاتا ہے جی بس ٹھیک ہے رہنے دیجیے، یہ کریے گا وہ کریے گا۔ اسلام میں جہاد کی بات کی جائے تو لوگ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ تو ہمیں لڑا کے مروا رہے ہیں، یہ تو فلاں کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ غور کریں 700 بندے ہیں اور 3000 کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ یار ہم مر جائیں گے، یہ نہیں تھا ان کے دلوں میں ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نہیں، ان کی زبان پہ یہی تھا یہ کہ جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ وہ تو یہ تمنا کرتے تھے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مومن موت سے محبت کرتا ہے اور منافق موت سے ڈرتا ہے۔ ایز اے مومن میں اور آپ دیکھیں، اگر اسلام پہ کڑا وقت آ چکا ہے اور آج ہے وہ وقت، کسی جگہ سے قادیانیت کا جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے، کسی جگہ سے نجدیت کا حملہ ہو رہا ہے، کسی جگہ سے لبرلزم لوگوں کا حملہ ہو رہا ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 14 سال کی عمر کے لوگ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جہاد میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن ایک مقام پہ جا کے ذرا غور کریں، جب بھی نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ پہ گئے ہیں، آقا کریم نے خود بھی اور اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ تم نے جنگ پہلے شروع نہیں کرنی، پہلے ان کو دعوت اسلام کرنی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر قبول کر لیں پھر بتانا ہے تم نے یہ کام تم پہ لازم ہے، اگر وہ دعوت اسلام قبول نہیں کرتے پھر تم نے ان کے ساتھ علم جہاد کو بلند کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جب حضرت حنظلہ دیکھیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ دن کو ان کی شادی ہوئی، رات شب زفاف انہوں نے منائی، صبح فجر کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے اعلان فرما دیا۔ وہ بھی صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کا علم بلند ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہیں، ابھی ایک دن ہوا ہے شادی کو، آج دیکھیں ہم 4 دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ امن کا زمانہ ہے، وہاں تو زمانہ بھی جہاد کا زمانہ تھا اور پتہ بھی نہیں انسان نے مرنا ہے کہ جینا ہے، انسان کو شہادت ملنی ہے کہ غازی بن کے گھر میں آنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت حنظلہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اپنے آپ کو جہاد میں لے جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ شہادت عطا فرما دی، شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ شہید کو اسی وقت اسی جگہ اسی طرح جو ہے وہ شہید کو جو ہے وہ نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں اس شہید کو جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے، اسی مطابق اس کو جو ہے وہ جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ حضرت حنظلہ کیا فرماتے ہیں، اور جب وہ گئے میدان جنگ میں جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو شوق شہادت جو تھا شہید کے درجے پہ فیض فرما دیا۔ صحابہ خود فرماتے ہیں جب ہم جنازے کو میتوں کو اکٹھے کر رہے تھے ہم نے کیا دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک
رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک سے، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس غسل کا ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ غسل کر کے جنگ جہاد پہ جاتے، وہ ناپاکی کی حالت میں جہاد میں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو نے شہادت کے رتبے پہ فائز فرما دیا ہے، اور دوسرا فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آ کر جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور حضرت اسیرم عمر بن ثابت وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، لیکن آپ کے سارے گھرانے والے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ بھی جب احد کا میدان ہوتا ہے نا، تو یہ بھی احد کے پاس چلے جاتے ہیں، میدان احد میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ گئے، دل میں خیال آتا ہے چلو میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب ذہن نہیں تھا مسلمان ہونے کا، احد میں گئے، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، جب مسلمان ہوتے ہیں اسی غزوہ احد میں آپ شہید بھی ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ فرما جب نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اسیرم جو ہے وہ تو شہید ہو گئے ہیں، اس دار فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کریم آقا نے کیا فرمایا؟ انہو من اہل الجنہ، لوگوں اسیرم ایسا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ نے جنتی نوجوانوں میں عطا فرما دیا ہے، کو جنتی بنا دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، صحابہ خود کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو نا، جس نے نہ نماز پڑھی ہو نہ اعمال صالحہ کیے ہوں، وہ حضرت اسیرم کو دیکھ لے، ان کی ہسٹری کو پڑھ لے، ساری زندگی اسلام کے خلاف رہے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اللہ نے شہادت عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو بندہ بھی اسلام پہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو وہ اسلام اس کو ویسے نہیں چھوڑتا کہ بس اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ اسلام رہی دنیا تک جو ہے وہ اس کے نام کو جاری رکھتا ہے۔ اور پھر جب غزوہ احد ہوا، حضرت عمر بن جموح اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کیا گیا تو وہاں پہ سیلاب آ گیا، قبر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ 46 سال کے بعد ان کی قبر کشائی کی گئی، ان کی قبر سے نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد کسی اور جگہ ان کو تبدیل کرنے کی جب باری آئی، جب قبر کو کھولا، اس وقت ذرا غور کریں، 46 سال کے بعد جب قبر کو کھولا گیا تھا تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے زخم لگا ہوا تھا، انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا اس طرح، جب آپ کے ہاتھ کو اٹھایا گیا تو جس طرح زندہ انسان کے زخم سے خون بہتا ہے، وہ فرماتا ہے جب ہم نے آپ کے مبارک ہاتھ کو اٹھایا تو نیچے سے جس طرح زندہ انسان کا خون ٹپکتا ہے، زندہ انسان کا خون چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے اسی طرح خون نے بہنا شروع کر دیا، اور ہم نے پھر اسی جگہ پہ آپ کے ہاتھ کو رکھ دیا۔ بھائی ذرا غور کریں، اس بات کو دیکھیں، وہ صحابہ، اب آج تو یہ جی پر بندہ مرنے کے بعد مر گیا ہے، نہیں، بندہ مرتا ضرور ہے لیکن ایک حالت میں دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہے، اور جس نے ساری زندگی اسلام کے نام پہ قربان کر دی، اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، جس بندے کی ساری زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ گزر جاتی ہے، وہ مرتا ضرور ہے لیکن اللہ اسے مرنے نہیں دیتا، وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہے 46 سال کے بعد۔ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ 40 دن کے بعد تقریباً انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کس کی ہوتی ہیں؟ جو اسلام پہ اپنی جان قربان نہیں کرتا، اور جس شخص نے اپنی جان اسلام پہ قربان کر دی ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی
زندہ رہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جس من میں یہ سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ زمانے جتنے بھی گزرنے ہیں گزر جائیں، لیکن جس کی زندگی اسلام پہ قربان ہوتی ہے، جس کی زندگی اسلام کے تعلیمات پہ قربان ہوتی ہے، اللہ پاک اسے مرنے نہیں دیتا، بلکہ اس سے دائمی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، پھر آقا کریم علیہ السلام جب غزوہ احد ہوا تو دم مچ گئی، شور شرابہ شروع ہو گیا، تو کچھ صحابہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضرت طلحہ جہاں سے بھی تیر آتا آپ اس کا مقابلہ کرتے، 70 کے قریب آپ کو تیروں کے نشان تھے، 70 کے قریب زخم تھے آپ کو۔ اب بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں منہ میں پانی مارا گیا، ابوبکر صدیق نے منہ میں پانی مارا، ہوش میں آتے ہیں، جب ہوش میں آئے تو پہلا جملہ 70 کے قریب زخم لگے ہوئے ہیں، نڈال ہو چکے ہیں، بے ہوش ہیں، جب ہوش آتا ہے تو پہلا جملہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ از کہتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں میرے محبوب کا کیا حال ہے، مجھے بتائیں میرے آقا کیا حال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نبی پاک سلامت ہیں۔ پھر آپ فرماتے الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، آپ کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ہمیں کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 70 زخم لگے ہیں بھائیوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہائے، نہ پوچھا، یہی پوچھا میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اور پھر مالک بن سنان، آقا کریم علیہ السلام وہ ایک جگہ پہ زخم لگا تو خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سے خون بہا اس خون کو چوسنا شروع کر دیا، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ خون کھانا حرام ہے، لیکن حضرت مالک بن سنان نبی مہربان علیہ السلام کے خون کو چوس رہے ہیں۔ جب چوسا میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ من مسا دمی دمہ لم یصبہ النار، کما قال علیہ السلام، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا، جس کے خون کے ساتھ میرے خون میں ملامست وہ مل جاتا ہے، جب ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خون کے ملنے کی برکت سے اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو ذرا غور کریں، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ساری زندگی اسلام پہ قربان کر دی ہے، کچھ نہیں کیا، سب کچھ اسلام کے نام پہ قربان کیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، مال کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، کملی والے آقا علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے ساری زندگی اسلام پہ قربان کر دی ہے، اور 70 کے قریب سب سے زیادہ شہداء بھی اسی جنگ میں ہوئے ہیں۔ 70 کے قریب جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے جانشاہ صحابہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ 14 کافر جو ہے وہ مارے گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی، اور اسی ماہ مقدس میں غزوہ احد ہوا تھا۔ تو جب آپ رات کے وقت یا کسی وقت آپ کچھ کلام پڑھ کے غزوہ احد کے شہداء کے لیے، وہ تو ویسے نبی پاک کا فرمان بھی ہے، قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ جنتی ہیں، لیکن اللہ جب دعا مانگتے ہو قیامت کے دن پروردگار عالم دنیا میں جس سے بندہ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی بندے کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں کوشش کریں ہم آج کے دور میں اسلام پہ اپنی جان کو قربان کر دیں، اسلام کے نام پہ قربان کر دیں۔ جو بندہ مسلمان ہو کے اسلام پہ اپنی جان قربان کرتا ہے وہ ظاہری طور پہ مرتا ضرور ہے، لیکن اللہ پاک سے دائمی ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے، پھر گلی گلی نگر نگر اسی بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم
اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔